سب سے پہلے دوستوں آپ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ زندگی میں کبھی بھی ایسے جملے اپنی زبان سے مت نکالا کریں، کیونکہ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کو روک لیتے ہیں، دعائیں قبول کرنا اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کی جو شکل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے دعاؤں کو قبول کرنے کا۔ کبھی کبھی ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ ہو بہو ہمیں وہی چیز عطا فرماتے ہیں، اور کبھی اس کا کوئی متبادل ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، شاید اس سے بہتر ہوتا ہے جو ہم نے اللہ سے مانگا تھا، اور کبھی نہ وہ ملا جو ہم نے مانگا نہ اس کا متبادل ملا۔ تو تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت جو آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اسے دور کر دیتے ہیں، اسے روک لیتے ہیں، لیکن اس کی شکل ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، کہ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کے بعد وہ دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بیٹے ان سے کہنے لگے کہ آپ ابھی تک یوسف کو نہیں بھولے، آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان چلی جائے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ تم اللہ کو نہیں جانتے، اور میں اپنے دل کا حال، اپنا غم تمہارے سامنے کبھی ظاہر نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا مانگنے کے بعد اور دعا قبولیت کی کوئی شکل انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اس کے باوجود لیکن وہ اللہ کے کس طرح تعریف کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، یعنی شکوے کے کوئی جملے ان کی زبان سے نہیں نکلے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی اور اتنا رو کے مانگا کہ میرے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، لیکن اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، وہ میری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ نہیں دوستوں، بلکہ انہوں نے کیا تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہی وہ جملے ہوتے ہیں جو کہنے میں بہت آسان ہوتے ہیں اور دیکھنے میں ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ترازو میں وہ بہت بھاری ہوتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ساری زندگی مانگا، اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتے، ہم نے فلاں چیز اللہ سے مانگی، اللہ نے تو کبھی وہ چیز ہمیں عطا نہیں کی، اللہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں۔ یعنی اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہو رہی تھی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہ سمجھ، وہ علم عطا فرمائے کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ اللہ ہی تو ہے سمیع اور اللہ ہی بصیر ہے، وہی تو ہے سننے والا، وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سنے اور انہیں قبول فرمائے۔ اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہماری زبانوں سے وہ جملے کہنے سے اپنی پناہ میں رکھے، کہ ہماری زبانوں سے وہ جملے کبھی نہ نکلیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ دوستوں، ہمیشہ اللہ کی رضا کو طلب کیا کریں، کیونکہ جب اللہ کی رضا مل جاتی ہے تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں آپ کو مل گئی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔